الحكم والفتية أن الحكم والفتية بالقول الموجود جهل وخرق للإجماع، وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع، وأن الرجوع عن التقليد بدل من بعد اتفاقا وهو المختار في المذهب. یہ جو ہے نا یہ آ رہا تھا اس میں سے، تو دیکھیے جی کہ جی یہ آپ کو 499 تو دیکھتے ہیں جی، 499 کے اندر سے آ گیا کہ جی وَأَنَّ الْحُكْمَ وَالْفُتْيَا، کہ حکم کرنا یا فتویٰ دینا جو ہے نا، وَقَزَ الْعَمَلُ بِهِ لِنَفْسِهِ، تو اب انہوں نے علامہ شامی نے کہا کہ حکم اور فتویٰ نہیں، ساتھ عمل بھی اس پہ لنفسی، یہ بھی کیا نہیں ہوتا، یہ جائز نہیں ہوتا۔ قال لیکن کیا ہے، قال علامہ شاہ بلالی فی رسالتہ الاقت الفرید فی جواز تقلید مقتضی مذہب الشافعی کا مقصد کی من العمل بالقول المرجوع فی القضاء والافتاء دون العمل النفسی، یہ امام شافعی کا جو مذہب ہے، جیسا کہ سبکی نے کہا ہے کہ قول مرجوع کے اوپر قضا کرنا، فیصلہ کرنا یا فتویٰ دینا، یہ کیا ہے، اس سے منع کیا جائے کہ دون العمل نفسی، اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ جو ہے اس میں نہیں، اس میں عمل کیا جائے گا، دون العمل نفسی، اپنی ذات کے اندر تو کیا کر لیں گے اس میں سے، وہ ٹھیک ہے کر سکتے ہیں۔ اچھا جی آگے، وہ مذہب الحنفیت المنع عن المرجوح حتی لنفس ہی، لیکن حنفیہ کا جو مذہب ہے وہ قول مرجوح، یعنی جو جس کے اوپر سے وہ ہو گیا تھا، جو مرجوح تھا راجے کے مقابلے میں جو مرجوح آیا تھا، وہ کیا تھا، اس کے اوپر اپنی ذات کے اندر بھی عمل کرنا جائز نہیں ہے، لکون المرجوح سارا منسوخ، اس لیے کہ وہ کیا ہو چکا، منسوخ ہو چکا، فلیحفظ، اس بات کو جس نے یاد کر لو کہ وہ کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ وقیدہ البیری بالعامی، لیکن علامہ بیری نے کہا کہ جناب یہ عامی کے لیے ہے مسئلہ، ای الذی لا رائے لہو، اس کے لیے کوئی رائے نہ ہو، یعرف به معنی النصوص، کہ وہ نصوص کو معنی، حیث قال هل يجوز للانسان العمل بالضعیف من الروایت فی حق نفسی، کیا جائز ہے کہ اپنے لیے کوئی بندہ عمل کر سکے، نام اذا کان له رائے، ہاں جب اس کے لیے کوئی رائے ہو، اما اذا کان عامیا فلم ارا، کہتے ہیں لیکن اگر وہ عامی ہے تو پھر جو ہے نا اس کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے نا وہ یہ ایسا کام کر سکتا، لیکن مقتضی تقییدی بذر رائے انه لا يجوز للعامی ذلك، تو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عامی کے لیے جو ہے نا یہ وہ جو ہے نا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ قال فی خزانۃ الروایات العالم الذي يعرف ما النصوص والاخبار هو من اهل الدرایت يجوز له ان يعمل عليه وان كان مخالفا لمذهبه، تو اس کے لیے جائز ہوگا۔ قلت لیکن هذا في غیر موضع الضرورہ، یہ غیر موضع ضرورت کی بات ہو رہی ہے۔ ذکر فی حیز البحر فی بحث الوان الدماء اقوالا ضعیفہ، اقوال ضعیفہ انہوں نے ذکر کیے، ثم قال وفی المعراج عن فخر الائمة لو افتى مفت بشیء، کہ اگر کیا کرتا ہے مفتی کسی قول کے اوپر فتویٰ دے دیتا ہے من حاضر الاقوال فی موضوع طلب عن تحصیل کانا حسن، تو پھر جائے۔ وقضا قول ابی یوسف فی المنی اذا خرج بعد فطور الشہوۃ لا یجب بالغسل ضعیف، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی بات ہم نے پہلے کی ہوئی ہے، اس میں سے یہ جو ہے وہ بھی کیا ہے، وہ قول بھی ضعیف تو ہے، لیکن کیا ہے، اب اجاز العمل بالمسافر او السیف الذی خاف الریبۃ کما سیاتی فی محلی وذلک معذور قول، ٹھیک ہے، اس میں سے آ گیا قولہ وبالقول المرجو، قول محمد مع وجود قول یوسف، ٹھیک ہے، جیسا کہ امام محمد کا قول ساتھ امام یوسف کے قول کے ساتھ، اذا لم یصح او یقو وجہ، کہ جب اس کی تصحیح نہ کی گئی ہو، یا وہ اس کی جو ہے نا کہ او لم او یقو وجہ، ٹھیک ہے نا، کہ تقویت نہ دی گئی ہو اس کسی قول کو جو ہے نا اس میں سے کسی طرح سے جو ہے نا، وَأَوْلَى مِنْ هَذَا وَأَوْلَى مِنْ هَذَا بِالْبُطْلَانِ الْإِتَّابِ بِخِلَافِ الظَّاهِرِ الرِّوَایَةِ إِذَا لَمْ يُصَحَّ، ٹھیک ہے نا، وَالْإِفْتَاءُ بِكُلِّ مَرْجُوٍ عَنْهُ، تو کہتے ہیں کہ جی جیسے کہ دیکھو امام یوسف انہوں نے کہا تھا نا کہ جی آپ قول مرجو کے اوپر فتویٰ دینا یہ کیا ہوگا، اوپر سے یہ بات ہے نا کہ یہ تھا، یہ کیا تھا، بالقول مرجو جہل وخرق للاجماع، تو جیسے امام محمد کا قول لیا جائے ما وجود قول یوسف، ٹھیک ہے نا، امام یوسف کے قول اگر پایا جائے، آپ کو پتہ ہے کہ ترجیح کس کو ملتی ہے، امام یوسف کے قول کو ترجیح ملتی ہے،
ہاں اگر تصحیح کی گئی ہو، ٹھیک ہے نا، یا کسی وجہ سے امام محمد کے قول کو ترجیح دی گئی ہے تو پھر امام محمد کے قول پہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے۔ دیکھو بھائی یہ ساری چیزیں تھی کیا جو ابھی تک جو ہم نے پہلے بھی کی تھی بات، کہ ہوتا کیا ہے، امام ابو یوسف کا قول آ جائے، امام محمد کا قول آ جائے، تو اصل میں تو کیا ہے، ترتیب کس کو دی جاتی ہے؟ یا امام حنیفہ کا قول ہے، امام یوسف کا قول ہے، امام محمد کا قول ہے، تو سب سے زیادہ فوقیت کس کو ہے؟ یہ صحیح بات ہے، امام ابو حنیفہ کے قول کو ہے، امام یوسف، پھر اس کے امام یوسف، پھر امام محمد۔ لیکن بعد کے لوگوں نے جو اصحاب تصحیح تھے، اصحاب التخریج وغیرہ جو ہیں، جو لوگ جو ہوتے ہیں، اصحاب الترجیح وغیرہ، وہ کسی ایک ایک قول کو کسی مختلف وجوہات کی بنا پر کسی کو قول کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ تو اب یہ نہیں ہوگا کہ جناب ہم کہیں کہ جناب امام محمد کے قول کو جو ہے نا وہ ترجیح حاصل نہیں ہوگی، اصحاب الترجیح نے اگر ان کو ترجیح دی ہوئی ہے تو آپ کیا کرو گے؟ پھر امام محمد کے قول کو آپ لے لو گے، اصحاب الترجیح نے جب وہ لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصحاب الترجیح میں سے کچھ کیا کرتے ہیں، ایک کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ دوسرے قول کو ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس میں سے ہمیں کیا کرنا پڑتا تھا، اس میں سے ہمیں جو تھا، جو ان کے مرتبوں کو دیکھنا پڑتا تھا، اور پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا تھا کہ انہوں نے کن الفاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ ترجیح دی ہوئی ہے۔ یہ اس لیے وہ ہمارے پاس جو الفاظ آتے تھے، حاذا اولا، حاذا ارفق للناس، علیہ عمل الجوم، علیہ الفتویٰ، یہ پھر جو تھے نا یہ چیزیں آپس میں کر رہی ہوتی ہیں، اس میں سے نکال کے پھر ہم کیا کرتے ہیں، ایک کال کو لے کر آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ابھی تک آپ یہ نہیں سمجھے تو یہ چیز سمجھ لو کہ ہم اس میں سے نکال کے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اور مختلف جو اصحاب الترجیح کا جو معاملہ تھا وہ کوئی ایک کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرا دوسرے کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم پھنس جاتے تھے۔ اگر تو وہ سارے کیا ہوں، متفق ہو جائیں، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن وہ متفق ہوتے نہیں ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ جی میرے نزدیک جو ہے نا اس کال کی ترجیح ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میرے نزدیک اس کال کی ترجیح ہے، تو آپ پھر جو ہے نا اس میں سے نہیں وہ کر سکتے۔ یہ جو مسائل ہیں نا یہ پھر پریشانی کا باعث بن جاتے تھے۔ پھر میں نے اس لیے اس دن بھی آپ سے عرض کیا تھا، دیکھو علامہ شامی کو دعائیں دو کہ آپ کی ٹینشن انہوں نے، آپ یوں سمجھیں کہ 90% ٹینشن انہوں نے کیا کی ہوئی ہے، آپ کی ختم کی ہوئی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہر چیز کو لے آئیں گے، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے فتوے کے اندر جو ہے وہ لے آتے ہیں۔ اسی لیے کیا کہا جاتا ہے، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آپ فتوے میں جو ہے نا آپ محتاج ہو جاتے ہیں علامہ شامی کی کتاب جو ہے نا، جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں مقدمہ شامی جو ہے، وہ شامی ہمیں پڑھنی پڑتی ہے، رد المحتار جو ہے وہ ہمیں پڑھنی پڑتی ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، چاہے آپ نے 10 کتابیں دیکھی ہوئی ہیں، لیکن شامی کو آپ نے کیا کرنا پڑے گا، وہ فیصلہ کن کتاب ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اب مسئلہ یہی آ گیا کہ جناب اس لیے کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ قول، تو مرجو پہ آپ ترجیح کہ قول محمد مع وجود قول یوسف اذا لم یصح، دیکھو جب اس کی تصحیح نہ کی گئی ہو، او یقو وجہ، یا کسی بنیاد کے اوپر تقویت نہ دی گئی ہو، اولا من ھذا بالبطلان، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں اولا من ھذا بالبطلان الافتاء، بالبطلان الافتاء بخلاف الظاہر روایہ اذا لم یصح، تو کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اولا کیا ہوگا، بالبطلان، ٹھیک ہے نا، کہ جی اس میں سے اس کو باطل کرنا، الافتاء بخلاف ظاہر روایہ، کے بخلاف ظاہر روایہ کے، اذا لم یصح والافتاء بکل مرجوع عنہ، حلبی نے جو ہے نا یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب اولا من ھذا بالبطلان الافتاء بخلاف ظاہر روایہ او القول المرجوع، تو یہ جب آپ نے ایک تصحیح وہ کرنی ہے تو امام محمد کے قول کو آپ وہ کر دو گے، ترجیح دے دو، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں سے اگر تصحیح آ گئی ہے اس میں سے،
یا کسی اور بنیاد کے اوپر، ٹھیک ہے نا، کسی اور بنیاد کے اوپر وہ جو تھا نا اس میں ہمارے پاس یہ اس میں سے آ رہی تھی، تصحیح آ رہی تھی. ایک منٹ ذرا. اچھا جی، یہ اس میں سے آ گیا. تو یا اس طرح ہی کا قول محمد، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ امام محمد کا قول لینا، امام یوسف کے قول کو لیتے ہوئے جب تصحیح نہ کی گئی ہو، یا جو ہے وہ کیا کرنا، فتویٰ دینا ظاہر روایہ کے خلاف، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے یہ بھی وہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ یا فتویٰ دینا ظاہر روایہ، پختہ ظاہر روایہ کو ترجیح حاصل ہوتی ہے. ہاں اگر کسی اور اگر اس کی اذا لم یصح کہ کسی اور قول کے اوپر جو ہے نا، اگر دوسرے قول کے اوپر آپ فتویٰ دے رہے ہو تو اگر اس کی تصحیح کی گئی ہے تو پھر تو آپ لے لو گے، لیکن اگر اس کی تصحیح نہیں کی گئی تو پھر آپ جو ہے نا فتویٰ نہیں دو گے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جی والاولی من ھذا بالبطلان، ٹھیک ہے نا، الافتاء. اسی طرح ہی جو ہے نا یہ اس سے زیادہ یعنی ایک اور اس سے بڑھ کر جو بات ہے، اس سے بڑھ کر کیا، جیسے کہ کیا کہہ لیتے ہو کہ آپ کیا کر لیتے ہو، ظاہر روایت کے خلاف چلے جاتے ہو جب اس کی تصحیح نہ کی گئی ہو، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی والافتاء بقول المرجوع عنہ، ٹھیک ہے نا، تو فتویٰ دے دیا کس کے اوپر، تو آپ نے کیا کر دیا، آپ نے فتویٰ ظاہر روایت کے خلاف دے دیا، ٹھیک ہے نا، اور مرجوع قول کے اوپر فتویٰ دے دیا، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سے، تو اس طرح وہ بھی کیا ہو جائے گا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا، قولہ وان الحکم الملفق، یا ان الحکم الملفق، اب آگے تلفیق کا معاملہ آ گیا. یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا تھا کہ اگلی بات آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ جناب فتویٰ دینا یا آپ کو کیا کرنا، وان الحکم ملفق یعنی تلفیق والا جو ہوگا، المراد بالحکم الحکم الوضعی کالصحت، ٹھیک ہے نا. تو حکم وضعی کی بات کر رہے ہیں کہ حکم سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ حکم وضعی جو ہے اس کے اوپر جو حکم کرنا، حکم وضعی کے اوپر کا صحت ہے، اس کا درست ہونا. حکم وضعی کا کیا مطلب ہے کہ حکم وضعی اس کا جائز ہونا یا ناجائز ہونا. جیسا کہ مثال اب آپ کو خود دیں گے کا حکم الوضعی ہے. مثال یا نیچے انہوں نے علامہ رافی نے کہا المراد حکم الحکم الوضعی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہتے ہیں لفظ الحکم یطلق علی الوضعی ای الخطاب الوضعی ہے، کجعل کشف العورت معنی من صحت الصلاۃ وجعل الدلوک علامۃ طلب اقامتها. اچھا جی، جیسا کہ دیکھو اگر سطر کھلا ہوا ہو تو کیا نماز ہوگی نہیں ہوگی، یہ جو چیزیں ہیں نا، تو سطر کے کھلنا جو ہے کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے حکم وضعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہوتا ہے حکم تکلیفی ہوتا ہے. حکم تکلیفی کیا ہے، خطاب و تعالی متعلق بافعال مکلفین، ٹھیک ہے، طلباً اور تخیراً، ٹھیک ہے نا. اور ایسی وعلی وصف فعل المکلف کالوجوب والحرمت والصحت والفساد، تو ٹھیک ہے نا. تو یہ صحت اس کا درست ہونا، یہ مطلب ہے. حکم وضعی سے مراد کیا لیا جائے گا یہاں سے، ٹھیک ہے نا. ہم حکم کی تعریف ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی نا، حکم کسے کہتے ہیں، جب ہم نے فقہ کی تعریف کی تھی، ٹھیک ہے. تو یہاں سے حکم سے کیا مراد ہے، حکم وضعی مراد ہے، اس کا درست ہونا یا جو ہے نا درست ہونا یا صحیح غلط ہونا، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے نا. صحت اس کی فساد، تو یہ حکم وضعی سے مراد یہاں پہ وہ یہ لے رہے ہیں، المراد بالحکم الوضعی کا صحت ہے. دیکھیں حکم وضعی سے مراد اس کا درست ہونا ہے. تو اس میں سے مثال متوزیون، مثال اس کی وہی ہے کہ سالہ من بدنی دم اچھا جی ولما سا امراتن ثم صلی، خون بھی نکل آیا، عورت کو بھی ہاتھ لگا لیا، اور پھر کیا ہوگا، نماز پڑھی ہے. فإن نسیت حاصلات ملفقہ من مذہب شافعی والحنفی، تو یہ کیا، یہ تلفیق ہے اس قول کے اندر، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے قول کے اوپر. اور تلفیق و باطل، تو تلفیق کیا ہوگی، باطل ہوگی، ٹھیک ہے نا. فصیحت تو منتفیت، تو درست نہیں ہوگا حل بھی جو ہے یہ اس میں سے. قولہ وان الرجوع سرہ بذلک المحکم الحمام کی تحریر ہی، کتاب جو اپنی امام نے جو ابن حمام نے تحریر میں ذکر کیا ہے
وہ کہتے ہیں کہ جناب مثلہ فی اصول آمدی میں جو ہے کہ ابن الحاجب و جمع الجوامع و معمول کما قال ابن حجر والرملی فی شرحہما علی المنہاج وابن القاسم فی حاشیتی علامہ اذا بقی من آثار الفعل السابق اثر یؤدی الی تلفیق الامر بشیء لا یقول به من المذہبین. ٹھیک ہے نا کہ جناب یہ جو ان سب کی عبارات سے جو بات نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا تھا کہ جناب کہ اگر اس کے آثار باقی تھے فعل سابق کے، ایسا کوئی اثر باقی تھا جس سے کیا آتی تلفیق لازم آتی ہے، اور کوئی بھی مذہب اس کو نہ کہتا ہو، کا تقلید شافی قیمت سے باز راست سے، جیسا کہ ایک آدمی کا کر لیتا ہے باز راست میں مسح کر لیتا ہے. آپ کو پتہ نا علامہ امام شافی کے نزدیک جو تھا 3 بالوں کو بھی مسح کرے گا تو تب بھی کیا ہو جاتا ہے، مسح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ مالک کی طہارت القلب فی صلاۃ واحدہ. ایسے ہی امام مالک کے نزدیک کتا اگر آ کے کیا کر لیتا ہے، کتا آ کے گیلا بھی ہے اور اس کا پسینہ جو ہے وہ ہے نماز اس کے کپڑوں کے ساتھ لگ گیا اگر، تو اب یہ نماز وغیرہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ان میں سے کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کر لے، اکٹھا کر لے بندہ. سر کا مسح کیا، تھوڑا سا سر کا مسح کیا اور کتا پاس سے گزرا، وہ کپڑوں سے کپڑوں کے ساتھ لگ گیا، اب آدمی جا کے نماز پڑھ لیتا ہے. تو کہتے ہیں کما لو افتا بیون زوجی بطلاق مکرن. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اسی طرح ہی جو ہے نا طلاق مکرہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ احناف کے نزدیک طلاق مکرہ ہو جاتی ہے. زبردستی اگر کسی سے طلاق لیجیے، ایک آدمی اگر کرتا ہے کہتا ہے طلاق مکرہ تو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. سم مانا کا اختہا. ٹھیک ہے نا. پھر کیا کر لیتا ہے، پھر اس کی بہن سے نکاح کر لیتا ہے، یعنی اپنی سالی کے ساتھ عدت کے بعد جو ہے نا مقلل حنفی ہے بطلاق المکری. ٹھیک ہے نا. تو پھر ٹھیک ہے نا، پھر نکاح کر لیا اس میں سے. سم افتا و شافی بھی عدم الہند سے قیام تانے والی ہے یتا الاولا مقلل شافی و ثانی مقلل حنفی ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر سم افتا شافی بھی عدم الہند سے. ٹھیک ہے نا. پھر امام شافی کے اس سم افتا و شافی ان کے اس کو شافی نے فتویٰ دیا بھی عدم الہند سے، حانس ہونے سے. مثال کے طور پر قسم کھائی تھی نا کہ جناب میں کیا نہیں کروں گا، فلاں جو ہے نا، مثال کے طور پہ یہ کوئی قسم ایسی کھا لی تھی کہ جس میں سے یہ لازم آ رہا تھا کہ اچھا جی. تو حانس نہ ہونے کے حوالے سے کوئی قسم یہ کھا لی تھی کہ جناب میں اس کو یہ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ جی اگر میں نے جو تھا وہ اگر فلاں سے یہ اس نے قسم کھاتا کہ جی میں اپنی سالی سے نکاح نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا. سالی سے نکاح نہیں کروں گا، اور جو ہے نا اب کیا ہوا، اس نے نکاح کر لیا. تو شافی سے پوچھا تو شافی نے کہا کہ جناب کیا تھا، یہ حانس نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ نکاح ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی بیوی کو طلاق واقع ہی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کال کو لے لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. فیم تن، تو یہ جو اس میں سے علیہ ان یتا الاولی مقلدا للشافعی. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر لازم فیم تن علیہ ان یتا الاولی کہ وہ کیا کرتا ہے جو ہے نا یہ ان یتا الاولی کے وتی کرے پہلی کے ساتھ مقلد للشافعی و ثانیہ مقلد للحنفی ہے. اور ٹھیک ہے نا. تو دوسری وثانی مقلد للحنفی ہے. ٹھیک ہے نا. او معمول علماء تقلید فی تلک الحادثۃ. ایک منٹ، اس کی کیا مثال بن سکتی ہے.